السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 13 اور 14 یہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، تو بوجہ ان کے توڑنے کے، جیسے کہ ہم نے کل پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ وعدہ لیا، کن سے؟ بنی اسرائیل سے۔ اور بنی اسرائیل سے وعدہ کیا لیا کہ ان میں 12 نقیب مقرر کیے، پھر اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر 4 چیزیں بیان کی، نماز اور زکوٰۃ، رسولوں کی تعظیم کے ساتھ مدد اور قرض حسنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ اگر یہ تم کام کرتے ہو تو میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر کے تمہیں باغات میں ضرور داخل کر دوں گا۔ اور پھر جس کسی نے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب آگے آیت آ رہی ہے فَبِمَا، پس بوجہ۔ دیکھیں با یہاں پر پھر ابھی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ با ساتھ کے معنی میں بھی آتا ہے، بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے۔ اب یہ دیکھیں با کس لیے آ رہا ہے، ہم اب اس کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں، ان چیزوں کو جو پہلے چھوڑی تھی تو ان کو اب ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ یہاں پر با کس لیے آ رہا ہے؟ بوجہ کے۔ فَبِمَا، تو بوجہ نقضہم، ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے پختہ وعدے کو، ہم کا لفظ آیا یعنی ان کا پختہ وعدہ، اور میثاق کیا ہوتا ہے؟ پکا وعدہ، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ وثاقہ، ان کے پختہ وعدے کے جو اللہ نے ان سے لیا تھا۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، میں نے اسی لیے اس کو ریوائز کیا۔ یہ سارے وعدے انہوں نے کیا کیا؟ اس وعدے کو توڑ دیا۔ لعناہم، لعنت کی ہم نے ان پر، لعنا، اس کا کیا روٹ ہے؟ لعنا، لام عین نون، لعنت۔ لعنت کیا اصل میں چیز ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر انسان بے حس ہو جائے اور خود ہی بدلنا نہ چاہے تو وہ کیا، یعنی اس اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں، اب یہ اس کو پورا کر کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لعنت کیوں اللہ کی ہوتی ہے لوگوں پر، انسانوں پر۔ لعناہم، لعنت کی ہم نے ان پر، وجعلنا، اور کر دیا ہم نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیۃً، سخت۔ قسوہ، اصل اس کا روٹ ہے قسوہ، تو قسوہ سخت چیز کو کہتے ہیں، قاسیۃً، سخت۔ یحرفون، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی رحمت کی دوری کی وجہ سے سب سے پہلے کیا ہوا؟ پہلا سٹیپ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پر دل نرم ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ آیت پڑھی ہے آپ نے کہ اللہ نے آپ کو اپنی فَبِمَا رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل بنایا اور نرم خو بنایا۔ اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ اللہ کی رحمت جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ دل نرم ہو جاتے ہیں، اور دل نرم کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ اور جہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی، وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے معاشرے میں دیکھا ہے، سوسائٹی میں بہت سارے لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں صرف اللہ کی رحمت کی دوری کی وجہ سے، اور ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ پتھر ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر ان تک بات نہیں پہنچتی۔ پہلا سٹیپ تو ہوا اللہ کی رحمت، انہوں نے پہلا سٹیپ کیا، انہوں نے اپنا وعدہ توڑا جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا۔ دوسرا سٹیپ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان پر لعنت کی۔ تیسرا سٹیپ کیا ہوا؟ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور نمبر 4 پہ یحرفون الکلمہ، پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کے دل سخت ہو گئے انہوں نے کلام میں تبدیلی کر دی، انہوں نے اللہ کی باتوں کو ہی بدلنا شروع کر دیا۔ یحرفون الکلمہ، وہ تبدیل کر دیتے ہیں کلمہ، الفاظ کو، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے۔ یحرفون کہاں سے نکلا؟ حرف کیا ہوتے ہیں؟ چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی کوئی لیٹر کسی جگہ پہ آ رہا ہے، آپ دیکھیں الف باتا سا ہے اور وہی بدل کے بار بار آ رہے ہیں، اس لیے اس کو حریفہ کیا۔ حرفہ کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، چینج ہونا۔
اپنی پوزیشن چینج کرتے رہنا، تو اس کو حرفہ بولتے ہیں اصل میں۔ یحرفون وہ تبدیل کر دیتے ہیں الکلمہ الفاظ کو، اور یہاں پہ ایک الکلمہ سے مراد اللہ کی کتاب بھی ہو سکتی ہے، اور یعنی جو بھی ان کی تورات اور انجیل میں ہوگا الفاظ کو ام مواضعہ ان کی جگہوں سے۔ مواضع کہاں سے نکلا؟ وضع سے، وضع واو ضاد عین، وضع وضع کہتے ہیں، اور موضع اسی لیے موضع سکنہ جگہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور وضع اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو بیان کرنا، بنانا۔ تو یہاں پر موضع کہا گیا ہے جگہ کو، اس کلام کی جگہ جہاں پر وہ کلام تھا، جہاں پہ وہ رکھا ہوا تھا اس کو، اس لیے یہاں پہ مواضع ہی ہے۔ ہی کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس کلام کی طرف۔ ام مواضعہ ان کی جگہوں سے، ٹھیک ہے؟ کبھی لفظ پڑھا آپ نے موضع؟ جائے وقوع، جائے موضوع یا موضوع کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے جو اس کے اوپر آپ نے ساری بات کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ام مواضعہ ان کی جگہوں سے، روٹ اس کا کیا ہے؟ واو ضاد عین، وضع۔ یہ کام کس لیے ہوا؟ پہلے انہوں نے وعدہ توڑا، پھر ان پر لعنت ہوئی، پھر ان کے دل سخت ہوئے، پھر انہوں نے اوپر سے ایک اور کام کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو ہی بدلنا شروع کر دیا۔ وَنَسُوا اور وہ بھول گئے، کہاں سے نکلا؟ نسیان سے، نون سین یا نسیہ بھول جانا، حظاً بڑا حصہ، مما اس میں سے، ذکروا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی یا جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی جس کی، یعنی جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی وہ اس کا ایک بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ کون سی نصیحت یہاں پہ کس بات ہو رہی ہے؟ یہ تورات اور انجیل کی بات ہو رہی ہے۔ اکثر آپ نے جب ذکر کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اکثر قرآن کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو یہاں پر کس چیز میں نصیحت؟ تورات اور انجیل میں بات کی گئی تھی، وہ اس کو بھلا بیٹھے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کوئی یاد ہوگا آپ کو؟ کلام میں کیسے ہوتا ہے تحریف؟ کیسے ہوتی ہے تحریف؟ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے لفظی اور ایک ہوتی ہے معنوی۔ لفظی تحریف کیسے ہوتی ہے؟ تحریف کہتے ہیں کسی چیز کو بدل دینا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی اس کا ہیر پھیر کر دینا۔ میں نے اسی لیے بتایا تھا کہ جو حرف ہوتے ہیں نا، حرف جن کو لیٹرز بولتے ہیں، حرف بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لیتے رہتے ہیں، اس وجہ سے تو اس کو تحریف دو قسم کی، لفظی اور تحریف اور معنوی تحریف۔ لفظی تحریف کی مثال حتتن ہے، حتتن کی جگہ پہ انہوں نے کیا کہا؟ حنتتن۔ اور جیسے کیا تھا وہ رائنا کی جگہ پہ انہوں نے کیا کہا؟ رائنا۔ اللہ نے کہا کہ رائنا نہیں کہیں آپ، انظر نہ کہیں۔ یہ تو ہو گئی لفظی تحریف۔ معنوی تحریف کیا ہوتی ہے؟ معنوی تحریف یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یہودی کا واقعہ آیا تھا رجم کا، کیونکہ تورات میں رجم ہے، زانی یعنی شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ جب لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اسے پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو وہ نہیں، یہ والی بکس کا علم نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیں، تو انہوں نے پڑھا تو رجم والی آیات پہ ہاتھ رکھ دیا، اور عبداللہ بن سلام بھی پاس ہی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں، یعنی رجم ہے۔ تو انہوں نے اس میں معنوی تحریف کرنا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب بھی آپ کو پتہ ہے کہ اکثر تفاسیر اپنی مرضی سے بھی کی جاتی ہیں اور مختلف آراء پیش کی جاتی ہیں۔ یہ جو تفاسیر ہوتی ہیں نا، یہ انسانوں کی زبان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے۔ اللہ کی جو زبان ہے نا، اس کو آپ نہیں بدل سکتے، اس کا آپ زیر پیش ایک لیٹر، ایک بار ہی بدل سکتے آپ لوگ۔ حتیٰ کہ جس طرح سے ابراہیم آج تک لکھا ہوا ہے نا سورہ بقرہ میں، آپ وہ نہیں آج تک بدل سکے۔ پتہ ہے آپ کو کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ بقرہ میں، جہاں پہ وہ آتا ہے کہ اس کا مکالمہ ہوا تھا نمرود کے ساتھ، وہ آج تک ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے، آج تک آپ اس کے نیچے دو نقطے نہیں لگا سکتے، اس جگہ اس انداز کو نہیں بدل سکتے۔ تو کیا صورت اختیار کرتے ہیں لوگ قرآن میں بھی تحریف کرنے کی، کہ اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں۔ جیسے نور آیا ہے تو نور کی جگہ پہ وہ کہہ دیں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اور اسی طرح اور بھی کئی معنی لوگ، ایک آیا تھا کہ کفو ایدیکم، روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جی رفع دین سے منع کر رہے ہیں۔ اس طرح کی تفاسیر بھی لوگوں نے بیان کی، صرف مسلکی جو ہے نا وہ اختلافات کی بنا پر کئی تفاسیر میں غلطیاں کی لوگوں نے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیب کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب تھے۔ اب کہیں نہ کہیں تو انہوں نے معنوی تحریف کی ہے، تو لوگ اس عقیدے پہ قائم ہیں۔ اللہ تو حالانکہ یہ تو اس میں تو ہو ہی نہیں سکتی، ہم بار بار اس بات کو پھر مینشن کرتے ہیں کہ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہاں جس کو وہ چاہتا ہے اس پر مطلع کر دیتا ہے رسولوں کو، یعنی وحی کے ذریعے، اور وحی کے ذریعے کہ وہ ہٹا کے تو وہ ڈائریکٹ پتہ نہیں لیتے۔ یہ معنوی تعریف ہوتی ہے جو کہ آج کا مسلمان بھی کرتا ہے، یہ صرف اس وقت ہی کام نہیں ہوتے رہے، یہ معنوی تعریف آج بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے تحریف جو ہے لفظی بھی ہوتی ہے اور معنوی بھی ہوتی ہے۔ تو قرآن کو نہیں آپ چھیڑ سکتے، وہ تو چھیڑ دی انہوں نے کتابیں، وہ تو اس میں تو آج تو ان کا اصل وہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن قرآن میں معنوی تعریف کی جاتی ہے۔ اچھا وہ بھول گئے بڑا حصہ اس میں سے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے جس کی، ولا تزالو، اور ہمیشہ، تطلعوا، آپ اطلاع پاتے رہیں گے، آپ مطلع رہیں گے، علی خائنۃ، کسی نہ کسی کی خیانت پر، منہم، ان میں سے، الا، مگر، قلیلا، بہت تھوڑے، منہم، ان میں سے، فاعفو، پس درگزر کیجئے، معاف کر دیجئے، عنہم، ان سے، انہیں، وصفح، اور درگزر کیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، وہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ ولا تزالو، ہمیشہ، یہ ہمیشہ کیسے ہے؟ اصل میں یہ لفظ نکلا ہے زول سے، زا واو لام زول، اور زول کا مطلب ہوتا ہے نہ ٹلنا، نہ ہٹنا، اس کا لفظی معنی۔ اور یہ جب آپ اس کو مضارع میں لے جائیں تو یہ بن جائے گا یزال، زول کیا بن جائے گا؟ یزال، ٹھیک ہے؟ تو جب لا تزالو، لا یزالو اس طرح کا لفظ آئے گا تو نہ ہٹنا، ہرگز نہ ہٹنا، یا نہ ہٹنا، یا نہ ٹلنا، یعنی ہمیشہ رہنا۔ آپ کہتے ہیں اس چیز کو زوال نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ چیز ہے فلاں ہے کہ اس کو کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا لا تزالو۔ ولا تزالو، اور ہمیشہ، تطلعوا، آپ اطلاع پاتے رہیں گے، علی خائنۃ، کسی نہ کسی خیانت کی، کسی نہ کسی کی خیانت کی۔ ہم اس کو بامحاورہ کریں گے، ان کی ایک نہ ایک خیانت پر آپ کو اطلاع ملتی ہی رہے گی۔ ہاں تھوڑے سے ایسے ہیں، نہیں بھی ہیں، الا قلیلا منہم، لیکن تھوڑے سے ایسے بھی ہیں جو ان میں سے ایسے نہیں ہیں، بس آپ انہیں معاف کر دیجئے اور درگزر کر دیجئے۔ اس کو ہم تھوڑا سا اس کی تفسیر دیکھتے ہیں یہاں سے۔ یہ تھوڑے سے لوگ کون سے تھے؟ خیانت یہاں پہ کیا کس کو کہا گیا؟ یعنی غدر، خیانت اور مکر ان کے کردار کا جز بن گیا، جس کے نمونے ہر وقت آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ یہی یہود و نصارہ کی بات ہے کہ کس طرح، جیسے وہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر در اندازیاں کرتے رہے، یہ پوری جو ہے سیرت بھری پڑی ہے اس سے۔ یہ کون لوگ؟ یہ تھوڑے سے لوگ وہی لوگ ہیں جو یہودی مسلمان، یہ آیا نا الا قلیلا منہم، ان میں کون لوگ شامل تھے؟ جن کی تعداد 10 سے بھی کم تھی، اکثر آتا ہے 10 تھی اور کئی آتا ہے 10 سے بھی کم تھی، یہاں پہ 10 سے کم لکھی ہوئی۔ یہ تھے عبداللہ بن سلام اور یہ سارے لوگ جو یہود سے مسلمان ہوئے، اور پھر ان کا اسلام اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کیا۔ اچھا اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو خائن ہے نا، خائنتن کا تن کا روٹ کیا ہے؟ خا و نون، خون۔ اور خائن کون ہوتا ہے؟ خیانت کرنے والا۔ اور خیانت صرف چیزوں میں ہوتی ہے؟ خیانت ہر چیز میں ہو سکتی ہے، بات، ہاں جی، مشورے میں ہو سکتی ہے، نبوت میں، یعنی اگر دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ وہ کیا اللہ نے کہا ہے نا کہ کوئی نبی بھی خائن نہیں ہو سکتا، یعنی
خیانت جو ہے وہ ہر چیز میں آپ کو اس کی امانت داری کا پاس رکھنا پڑے گا. اگر وہ نہیں رکھتے تو وہ خیانت ہے کسی نہ کسی خیانت پر، مگر تھوڑے سے. فاعفو، اب کیا کرنا ہے؟ اب ایسے لوگ تو ملتے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاعفو عنہم، بس معاف کر دیجئے. عفو کیا ہے اور وصفح کیا ہے؟ ہم اس کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. وصفح کافی ٹف ہے یہ. وصفح، وصفحو، فاعفو، وصفحو پہلے بھی گزر چکا ہے سورہ نساء میں. درگزر کیسے کرنا؟ کسی کے بات سن کے یا کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے جی، ایک طرح کا صبر کرنا ہے. آپ نے اس کو ہاں جی اس طرح سے معاف کرنا ہے کہ اس کا خیال بھی دل میں نہ آئے اور اس کو پتہ بھی نہ. اور اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اعراض برتیں، پتہ بھی نہ چلنے دیں اور آپ اسے درگزر کر دیجئے. ہاں ایک اور بھی اس کی صورت ہے کہ جیسے آپ کسی کو سمجھائے جا رہے ہیں، جب مثال کے طور پر آپ اپنے لے لیں، کوئی بچہ ہے آپ کا ہی یا آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا آپ کے کوئی فیملی ممبر میں سے ہے، چھوٹا ہے کوئی، آپ اسے سمجھا رہے ہیں، سمجھائے جا رہے ہیں، یا کوئی اور ہے تو وہ نئی بات مان رہا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اعراض برتیں گے، درگزر کریں گے. پھر کیا آپ اسے سزا دیں گے؟ مثال کے طور پر آپ کا اپنا بچہ ہے، خدا نخواستہ وہ نافرمان نکل آتا ہے، پھر آپ درگزر ہی کیے جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ والی بات کریں فاعفو عنہم وصفح، اور وہ ایک جگہ پہ آتا ہے فاعفو وصفحو. تو یہ وصفح جو ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہے، کسی کو معاف کرنا اور پھر جتلانا بھی نہیں اور دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ایسے ہی تو کیا تھا مکہ جب فتح ہوا تھا. ہاں یہ اور بات ہے کہ دو لوگ جو تھے جیسے ہند تھیں اور کون تھے، وحشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرے سامنے نہ آئیں کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ بڑا تکلیف دہ تھا. چچا کو شہید کیا تھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے. ان اللہ بے شک اللہ یحب المحسنین، وہ بہت محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. یہ اللہ تعالیٰ اس صفت، یہ جو فاعفو عنہم وصفح کے ساتھ کی بات لگا رہے کہ اللہ نیکی کرنے والے، احسان، یہ احسان ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں اور اس سے راز برتتے ہیں اور اس کو فیل بھی نہیں ہونے دیتے تو پھر اللہ بہت محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. آگے بھی چلنا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے قالوا کہا. ایک منٹ ہم یہاں سے دیکھیں ذرا. عفو درگزر کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا تھا جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی، بعد میں اس کی جگہ حکم دیا گیا ہے، یہ بھی چینج ہے تھوڑا سا، کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے. بعض کے نزدیک عفو درگزر کا یہ حکم منسوخ نہیں ہے، بعض کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں منسوخ. یہ بجائے خود ایک حکم ہے، حالات و ظروف کے مطابق اس سے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس سے بعض دفعہ وہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں جن کے لیے قتال کا حکم ہے. یعنی یہ منسوخ نہیں ہے، آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کسی سے اعراض برتیں. وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان میں سے جنہوں نے قالوا کہا اِنَّا نَصَارَىٰ، بے شک ہم نصرانی ہیں. نصرانی کون تھے؟ عیسائی تھے. یہ نصرانی کیوں پڑا ان کا نام؟ یہ نا ایک بستی تھی ناصرہ، اسی کی وجہ سے ان کا نام نصرانی پڑا تھا. اچھا، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقہم، ان سے پختہ وعدہ، کن سے؟ نصرانیوں سے. فنسوا، تو وہ بھول گئے، حظاً، ایک حصہ، مما، اس میں سے، ذکروا، جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، بہی، ساتھ اس کے. آپ دیکھیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے. پیچھے کس کی بات ہو رہی تھی؟ بنی اسرائیل کی. یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نصارہ کی. دونوں ہی آ گئے. ٹھیک ہے. اب اللہ نے یہاں پر ان کا اہل کتاب کا نہیں ذکر کیا، اللہ نے الگ الگ ان کو مینشن کیا ہے. بنی اسرائیل کو الگ مینشن کیا اور نصارہ کو الگ مینشن کیا. انہوں نے بھی کیا کیا تھا؟ ویسے تو یہ دل کے نرم ہی تھے اور بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جس میں کون تھے؟ حبشہ کے نجاشی. ان میں تھوڑی نرمی ہے، تھی بھی، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کرسچنز جو ہے وہ نکلتے ہیں. ابھی یہ جو ہمارا پائلٹ ہے
جس نے جہاز، تو وہ بھی انہی میں سے ہے، مسیحی برادری میں سے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے، میرے دل سے دعا، آپ دعا کیا کریں نا کہ اللہ اس کو، آپ دیکھیں جب پہلی نظر میں آپ نے کامران کو دیکھا ہے تو آپ نے یہ دعا کیوں نہیں کی، یا کسی کے دل سے یہ دعا کیوں نہیں کی کہ اللہ اسلام قبول کر لے؟ ہاں، یہ دعا کریں جب آپ کسی کے ساتھ دیکھتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ اسے یہ دعا دیں کہ اللہ اسے سیدھے راستے پہ لگا دے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی، جی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے، اسلام قبول کر لے۔ یوسف جوہانہ نے نہیں اسلام قبول کیا۔ اچھا، تو وہاں پر بنی اسرائیل کو الگ سے مینشن کیا، نصرانیوں کو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے انصار اصل میں نصرت سے نکلا، نصر کسے کہتے ہیں، مدد کو، انصار اللہ، اللہ کی مدد، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو اسی لیے بتایا کہ جو نصرانی ہے نا، یہ ناصرہ بستی سے ان کا تعلق تھا، ان کی نسبت کی وجہ سے ان کو نصرانی کہا گیا، نصارہ کہا گیا۔ اور انصار جو ہیں وہ مدد کرنے والے، وہ نصرت سے نہیں، نصرت سے نکلا ہے، نصر سے، اور نصرت کا معنی کیا ہوتا ہے، مدد کرنا۔ انہوں نے کیا کہا، ہم بے شک نصرانی ہیں، چلیں یہ لگا لیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے ہیں، یہ بھی لگا لیں بے شک آپ، چلیں اس طرف بھی لگا لیں جو بستی ناصرہ کا لفظ آیا ان کی نسبت سے لگا لیں، یا یہ کہہ لیں کہ ہم انصاری تھے، اللہ نحن انصار اللہ، من انصاری اللہ، تو انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، یہ بھی لگا لیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ بھی آپ اس کو بھی اس طرف لے آئیں۔ ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا، انہوں نے کیا کیا، وہ بھول بیٹھے ایک حصہ مما اس میں سے ذکروا جو وہ نصیحت دیے گئے تھے، انہیں کیا، کون سی کتاب دی گئی تھی، انجیل، ہاں جی، اور انہیں کون سی، پہلے والوں کو کون سی دی گئی تھی، یہ ذکر، میں نے پہلے اس کا لفظ، انہیں تورات دی گئی تھی، انہیں انجیل دی گئی تھی جس کو بائبل بولتے ہیں، اب کے نام سے وہ بائبل۔ فَأَغْرَيْنَا تو ڈال دیا ہم نے، بَيْنَهُمْ درمیان ان کے، العداوت عداوت، والبغضاء اور بغض، یعنی ان کے درمیان کیا پیدا ہو گئی، فرقہ واریت۔ اب یہ فَأَغْرَيْنَا کیا ہے، ڈال دینا، تو سمجھ آتی ہے اس لفظ کی۔ فَأَغْرَيْنَا کو جب تھوڑا سا میں نے بھی اس کو دیکھا تھا، غین را اور ہا ہے اس کا، دیکھیے گا اس کا روٹ دیکھیے گا، غین را ہا، تو ایک آتا ہے رغبت، رغبت بھی شاید یہیں سے ہی لفظ ہے، وہ خیر رغیبہ ہے، اور ڈالنا، بہرحال اس کا معنی یہی ہے، فَأَغْرَيْنَا ڈال دیا ہم نے، بینہم ان کے درمیان، العداوت عداوت، والبغضاء اور دشمنی، الی یوم القیامتی قیامت تک کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ان میں کتنے ہیں، غین را واو ہے، غین را واو اور غین را یا، ٹھیک ہے، ان میں کتنے وہ ہیں، فرقے ہیں عیسائیوں میں، ان میں بھی بہت فرقہ پرستی ہے، کوئی ایک بات پہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھا دیے گئے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور پھر اسی طرح سے ان کے جو کیا اس کو کہتے ہیں، جو یہ دین مناتے ہیں یہ اسی حساب سے مناتے ہیں، تو ان میں بھی فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، کوئی ایک فرقہ نہیں ہے عیسائیوں کا، کوئی مختلف عیسائی ہیں، کوئی ہے، کوئی ہے، کہ کب تک عداوت اور بغض ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، قیامت تک کے لیے۔ وسوف اور ان قریب، ینبئہم وہ خبر دے گا انہیں، کون، اللہ، بما اس کی جو، کانوا تھے وہ، یصنعون وہ کرتے بناتے، یصنعون ایک تو ہوتا ہے یعملون، اور یصنعون کیا ہے، عاملہ کیا ہے، کام کرنا، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، چلیں، اور یصنع صنع کیا ہے، کاریگری، اور کسی کام کو مہارت کے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے، بڑی مہارتوں کے ساتھ انہوں نے تحریف کی، بڑی مہارتوں کے ساتھ انہوں نے یہ سارے، اور ان میں جو ان کے ربی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کیا ان کو کہتے ہیں، پاپس ہوتے ہیں، یہ بڑی مہارت کے ساتھ ہی سب کو، لوگوں کو اس طرف لے کے جاتے ہیں، تو یصنعون اس لیے یہ لفظ آیا۔
ہم اس کو تھوڑا سا احسن البیان میں سے دیکھیں گے. حضرت عیسیٰ کے سوال من انصاری اللہ، جی وہ آپ جو بات کہہ رہے تھے اللہ کے دین میں کون میرا مددگار ہے، کے جواب میں ان کے چند مخلص پیروکاروں نے جواب دیا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. اسی سے یہ ماخوذ ہے. نصارہ یہ بھی یہود کی طرح اہل کتاب ہیں، ان سے بھی اللہ نے عہد لیا تھا لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. اس کے نتیجے میں ان کے دل بھی اثر پذیری سے خالی اور کردار کھوکھلے ہو گئے. اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا بنا دیا. اسی لیے اللہ نے ان کو اس سورہ فاتحہ میں کیا کہا ہے؟ ان کو ضالین کہا ہے، گمراہ کہا ہے. اور ان کو کیا کہا ہے؟ مغضوب کا ہے. ان پر غضب نازل ہوا اور یہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، اپنے اصل راستے سے ہی ہٹ گئے. یہ تھے. نمبر 6. ہاں جی، یہ عہد الہی سے نمبر 6 یہ جو آتا ہے نا عداوت اور بغض قیامت تک ڈال دی گئی، یہ ان کے لیے سزا ہے. اللہ نے قیامت تک کے لیے ان پر مسلط کر دی. چنانچہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نفرت اور اناد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے معبد یعنی عبادت خانوں میں نہیں جاتے اور ان میں عبادت بھی نہیں کرتے جیسے ہمارے مسلمان کرتے ہیں. سنی اہل حدیث کی مسجد میں نہیں جاتا اور اہل حدیث سنی کی مسجد میں نہیں جاتا، اور شیعہ میں تو بالکل ہی نہیں جاتے. یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے معبد خانوں میں نہیں جاتے. معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی سزا یہ مسلط کر دی گئی ہے. یہ امت بھی کئی فرقوں میں بٹ گئی ہے جن کے درمیان شدید اختلافات اور نفرت و اناد کی دیواریں حائل ہیں. بس یہ ہے اس کا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک.